अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यहाँ पर कारोबार और मैं हूँ आपका होस्ट सफान खान। आज के शो में हम फेक डिग्रीज पर गुफ्तगू करेंगे। फेक डिग्रीज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो चुके हैं बिजनेस प्लस पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर। इस पर हम देख रहे हैं कि एक ड्रामा जो है हमें नजर आ रहा है और तकरीबन तमाम मीडिया ने इस इशू को जो है काफी हद तक उठाया है। हम हायर एजुकेशन कमीशन के लेटेस्ट फिगर्स आपसे शेयर करते चले। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, जिसमें कहा यह गया कि तकरीबन 936 पार्लियामेंटेरियंस यानी 936 पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरान शामिल हैं, इनकी डिग्रीज हायर एजुकेशन कमीशन के पास आई और वेरिफिकेशन के लिए। इसमें से कहा यह गया कि 736 डिग्रीज एचईसी ने मौसूल करी, जिनमें से 186 डिग्रीज होती, 183 डिग्रीज होती वो जेन्युइन निकली, जबकि तकरीबन 37 मेंबरान पार्लियामेंट की डिग्रीज हमें फेक आती हुई नजर आई। 516 डिग्रीज ऐसी थी जिनको एचईसी के मुताबिक, ये आज की स्टेटमेंट है एचईसी की जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 516 डिग्रीज ऐसी थी जिनको रीवेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, इनके पास भेज दिया गया। इस तरह से टोटल पार्लियामेंटेरियंस, जिनकी 736 पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी डिग्री जमा कराई, जिनमें से 37 डिग्रीज हमें फेक नजर आई। इसी तरह से वुकला के हवाले से भी कहा जा रहा है और मुख्तलिफ और प्रोफेशन के हवाले से कहा जा रहा है जहां पर फेक डिग्रीज के वाकयात इस वक्त देखे जा रहे हैं। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि कंपनीज के लिए, बिजनेसमैन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है कि अपने एम्प्लॉइज की डिग्री को वेरीफाई करें, कितना जरूरी है इस माशरे के अंदर एक ओरिजिनल डिग्री होना, और अगर नहीं होती तो इससे कोई नुकसान होता है या नहीं होता, इस पर आज मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज हमें शो में ज्वाइन करें जनाब जफर उस्मानी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीपल के। आप इससे पहले हेड कर चुके हैं एचआर के एसी को और एचबीएल को। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उनके साथ में दानिश थानवी साहब मौजूद है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है डाटा फ्लो ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। जफर साहब, पहले स्टार्ट आपसे करूंगा, क्यों जरूरी है एक डिग्री होना ओरिजिनल? मेरे लिए क्यों जरूरी है? अहमियत से मुझे आगाह करें, क्यों डिग्री लूं मैं ओरिजिनल? देखिए, अगर एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से हम देखें तो लुकिंग फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव, मैं ये बताना चाह रहा था अभी आपको ब्रेक पे जाने से पहले भी कि ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। उसका मतलब ये है कि इसमें इंडिविजुअल या कंपनी के दायरे इख्तियार से बाहर आ जाती है ये बात। अगर जालसाजी किसी ने की है तो वहां पे गवर्नमेंट की दखल अंदाजी आ जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, एंड पुलिस हैज टू अरेस्ट देम एंड ट्राई देम एंड सेंटेंस देम अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। एक डिग्री पर हम इशू पर बात करें, डिग्री के अलावा बहुत से और इशूज हैं जिस पर दानिश साहब रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिग्री के अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज में एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉयर्स को सबमिट करते हैं या फिर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स की मिसाल आप भी शायद देख सकें। आईडी कार्ड में फ्रॉड्स होते हैं पाकिस्तान में, एनआईसी कार्ड जो है वो जाली बना दिए जाते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह के जालसाजी आईडी कार्ड जिससे टेररिज्म भी पाकिस्तान में जो है परवान चढ़ती है। साथ साथ पे स्लिप जो होती है, यानी जो पे स्लिप होती है, उसको भी कहा जाता है कि फेक प्रोड्यूस की जा सकती है। एक्सपीरियंस लेटर, फेक एक्सपीरियंस लेटर, बहुत से, अगर आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पाकिस्तान में बड़ी आसानी से बन सकता है। फेक डिग्री तो आसानी से बनती है, लेकिन इसके अलावा बहुत से और डॉक्यूमेंट्स भी है। दानिश साहब, किस तरह से आप देखेंगे कैसे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर ये जाली चीजें आराम से, जाली सर्टिफिकेट्स आराम से बन सकते हैं? देखिए, फेक डिग्री से ज्यादा आसानी से फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि कुछ पैसे लेके वो इमिग्रेशन के अंदर फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, अब लोग इतने स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि एम्बेसीज या एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो बाहर एम्प्लॉयर्स हैं आउटसाइड पाकिस्तान, वो वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तो वो बाकायदा एक छोटा सा सेटअप भी रखते हैं जिसमें कि एक कमरे के अंदर उनकी एक टेबल होगी, उसमें एक फोन होगा, उनकी एक वेबसाइट होगी, उसका एक ईमेल एड्रेस होगा, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, वहां पे कोई बिजनेस नहीं होगा, और ये कंपनी पीएचडी की डिग्री दे रही है। ये बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है कि आपको जैसे किसी वीजा सिस्टम के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मीट करने हैं। अच्छा, कोई इमिग्रेशन कोई प्रोग्राम है, उसमें आपको सर्टेन पॉइंट्स मीट करना है, उसमें सैलरी का अगर आपके 70,000 से अबव है तो उसके सर्टेन पॉइंट्स होंगे, तो आपको उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आप ऐसे फिर इमिग्रेशन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अच्छा, जो कि वो बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, हम आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और जो एप्लीकेंट होता है वो बेचारा बेवकूफ बन जाता है। अच्छा, उसको नहीं पता होता कि पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है। बहुत सारे केसेस में ये होता है एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, एजुकेशन जो है वो मैं समझता हूँ सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉयमेंट फौजरी है। उसके अलावा जो ये पे स्लिप्स, अगेन कि आपका जब आप कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ आप पे स्लिप्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सही, उसमें ये होता है कि जब आपके जो एचआर मैनेजर्स होते हैं या जो आपके टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी में, जो हायरिंग कर रहे होते हैं, वो मुतमईन हो जाते हैं कि देयर इज अ एविडेंस कि उसको कुछ
سیلریز ملتی رہی ہیں یہاں سے. اچھا. تو اس میں وہ پھر وہ بہت زیادہ وہ اس پروسیس میں نہیں جاتے کہ اس کو اتنا ڈیٹیل, کیونکہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف اس کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں. وہ خود بیٹھ کے اگر ویریفیکیشنز کریں گے تو ان کے جو دوسرے کام ہیں جو انہوں نے, جو ان کی پرائیورٹی ہیں, جو ان کی کور ہے, وہ پھر اس پہ امپیکٹ آتا ہے. صحیح. یہ ایچ آر کے سینئر لیول پہ آپ رہ چکے ہیں ظفر صاحب, میں آپ سے سوال پوچھوں گا. جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, مجھے ڈگری ملتی ہے ایم بی اے کی لیٹ سے, میں نے ایم بی اے کی ڈگری لی, اس کی فوٹو کاپی کرائی, اس کو جا کے اٹیسٹ کروا لیا 20 روپے میں. سروس سینٹر کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے, ہم نے دیکھا گزری پہ لوگ بیٹھے ہیں, 20 روپے میں اٹیسٹ کرتے ہیں. میں نے وہ فوٹو کاپی سبمٹ کر دی کمپنی میں جہاں پہ میں امپلائی ہونے والا ہوں. آپ کی کمپنی ہے لیٹ سے, آپ اس کمپنی کے ایچ آر ڈائریکٹر ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس جو ڈگری جو میں نے آپ کو فوٹو کاپی سبمٹ کی ہے اور جو اٹیسٹ اس پہ اسٹیمپ لگا 20 روپے کا, آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کے ذہن میں خدشات یا پھر اور سوالات جنم لیتے ہیں اس کو دیکھ کر؟ نہیں, دیکھیے, آئی تھنک بیکاز اٹس سو کامن ان سوسائٹی, جیسا دانش نے بتایا, پے رول کی بھی اور پے سلپ دکھاتے ہیں تاکہ اگلی جاب میں آپ کو بہتر تنخواہ مل سکے. بہت زیادہ اس میں فراڈ ہوتا ہے. تو جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹلی اپنی ان ہاؤس ویریفیکیشن ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اچھا. جس میں جیسے مجھے یاد ہے ایچ پی ایل میں ہم لوگ ساری ویریفیکیشن یونیورسٹی سے, پرانے امپلائر سے, ریفرنس سے کراتے تھے. اب تو ایک اسٹیٹ بینک نے بھی ریگولیشن بنا دیا ہے, اف یو آر گیٹنگ امپلائڈ ان دا بینکنگ سیکٹر تو وہ لاسٹ امپلائر کے 3-4 وہ سارے ان کی ویریفیکیشنس لیتے ہیں وہ. لیکن جہاں تک میڈیم سائز کمپنیز کا تعلق ہے, دانش نے بالکل صحیح کہا, وہاں پہ چھوٹی 100-200 لوگوں کی کمپنی ہے, 500 لوگوں کی کمپنی ہے, وہاں پہ جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا وہ اپنے کور فنکشنز میں لگا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ افیکٹولی آؤٹ سورس کر دی جاتی ہیں. اینڈ دیر آر ایکسپرٹس لائک دانش اینڈ ادرز ان دا مارکیٹ. ایون آر کمپنی ڈز اٹ کہ جی وی پرووائڈ دیز سروسز ٹو دا امپلائر کہ جی آپ ویریفیکیشن چاہیے آپ کو ڈاکومنٹ کے آپ دے دیں, اینڈ دین وی ایز این انڈیپینڈنٹ اور دانش کمپنی ایز این انڈیپینڈنٹ ایکسٹرنل unit, we will go and verify and come and tell you کہ جی یہ ڈگری ہے, یہ ویریفیکیشن صحیح ہے, یہ غلط ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ سوال پھر وہی ہوتا ہے, ایک عام آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیوں آئے دانش؟ وہ جب 20 روپے کے اندر ایک اٹیسٹ کروا کر, اسٹیمپ لگوا کر ایک چیز کو ویریفائی یا اٹیسٹ کروا سکتا ہے اور اس بیسس پہ اس کو جہاں وہ چاہتا ہے ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے, جہاں وہ چاہتا ہے اس کو جاب بھی مل جاتی ہے, پھر وہ آپ کے پاس کیوں آئے, وہ کمپنی آپ کے پاس کیوں آئے آپ کی سروسز لینے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگین اٹس بیکاز آف لیک آف اویئرنیس. لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ وائی دے شوڈ ناٹ ڈو دس. دس از امپورٹنٹ پوائنٹ. پاکستان کے اندر تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے میجورٹی آف اسٹوڈینٹس جو ہیں یا دوسرے ہمارے کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. صحیح ہے. جیسے کرائسس ہمارے ملک میں ہے کہ لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر جا کے سیٹل ہو جائیں. ان دیٹ کیس کہ وہ دے کی ناٹ اسکیپ, وہ پھر اس ریڈار میں اسکینر کے اندر آ جاتے ہیں, اور جب ان کی یہ چیز سامنے آتی ہے تو آپ بلیو کریں کہ اگر ایک کسی یورپین ملک کے اندر آپ کی اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہو, فوجری ثابت ہوتی ہے, وہ آپ کو ویزا تو نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے سسٹمز ہیں جس میں آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد یو کین ناٹ اپلائی, آپ کو اپلائی کرتے رہو گے. یہ جو بندہ پکڑا جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر جو جاتا ہے, لیٹ سے ڈاکٹر جاتا ہے, وہ یہاں پکڑا نہیں جاتا, وہ وہاں پکڑا جاتا ہے. وہاں پکڑا جاتا ہے. دیکھیں, بیسکلی ہوتا یہ کہ جیسے ہماری کمپنی, اب ہم کو آلموسٹ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اس کے تمام جو منسٹری آف لیبرز ہیں اور منسٹری آف ہیلتھ ہیں, آلموسٹ تقریباً بحرین ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, مسقط ہے, یہ سب ہمارے کلائنٹس ہیں. یہ ہم سے ویریفیکیشنز کراتے ہیں جو لوگ بھی ان کے پاس ورک پرمٹ پر آتے ہیں. اچھا, یہ ہم صرف پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ہمارے یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ہمارے مختلف جگہوں پہ آپریشن ہیں, تو آلموسٹ ہم پورا ورلڈ کور کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں, صرف پاکستان سے. لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے جو کہ ان ملکوں میں جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو اب تک کا ایک ریشو ہے اراؤنڈ 15 to 20% پروڈیوس فیک ڈاکومنٹ. اچھا, صحیح. یہ آپ ایک فگر صحیح. دانش صاحب, آپ پہ آنا چاہوں گا, آپ نے ذکر کیا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یا پھر جو آپ کے اور ممالک کے اندر آپریشنز ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں, جو ریگولیٹری ایجنسیز ہیں, وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر اپنے امپلائیز کی, اپنی ایسوسیشن کی ڈگریز جو ہے ویریفائی کراتی ہیں. پاکستان میں سب کتنا کیسا رسپانس, کیسا ہے, صورتحال کیسی ہے, اور اس طرح کی ریگولیٹری ایجنسیز نے آپ کو اپروچ کیا ہے؟ پاکستان میں جی گورنمنٹ کے ساتھ تو یا کسی ریگولیٹری باڈی کے ساتھ تو اب تک ہم نے کام نہیں کیا ہے, لیکن کارپوریٹ لیول کے اوپر اویئرنیس بہت زیادہ اسپیڈ سے گرو ہوئی ہے. اچھا. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ
پہلے لوگ تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے, اب وہ جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ چیز اب نہیں ہے, اینڈ دے آر ولنگ ٹو ویریفائی دا بیک گراؤنڈ آف دیئر امپلائیز. تو یہ ایک چینج ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. اچھا, پبلک سیکٹر انٹرپرائز پہ میں آنا چاہوں گا. آپ خود رہ چکے ہیں کے سی کے اندر, اگر وہاں پر آپ اس طرف جائیں اور کوئی کسی ایسی کمپنی نے اپروچ کیا ہے, کیا وہاں پر ریشو زیادہ ہے اس چیز کا؟ جی, بیسکلی کیونکہ امپلائیز کی تعداد اگین وہ زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں مختلف کیٹیگریز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کے پاس چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اگنور ہو جاتے ہیں ایزیلی. جو ٹاپ ایگزیکٹو کو چھوڑ کے یا جو مڈل ٹیئر جو اس کو چھوڑ کے بھی اگر آپ کے جو بیچ میں جو ایریاز ہیں جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں, جو بگ سائز کمپنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر بہت گنجائش ہوتی ہے ایسے لوگوں کے رہنے کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کمپلیٹلی ایک اسکرین کریں تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے جن کے پاس فیک ڈاکومنٹس ہوں. اچھا, اور ایسے کیسز رپورٹ ہوئے آپ کے پاس؟ اب تک پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں آپ انوالو رہے ہیں؟ جی ہاں, بالکل. اور کتنا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کا پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ایک تھوڑا سا لوگ مس گائیڈڈ بھی ہیں, وہ اس کو بہت ایزی لے لیتے ہیں. اگین جیسے ظفر صاحب نے ابھی بات کی کہ اس کو اگر کوئی پراپرلی اگر اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اس چیز کی, تو کوئی بھی اس کو پھر بڑا ایزی لے گا کہ بھائی کوئی بات نہیں, فیک ڈگری بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فیک ڈگری بناتے ہیں اور جاب لے لیتے ہیں, امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. اگین کہ جب وہ چیز اسکرین ہو کے سامنے آتی ہے اور پھر ان کی پوری لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس میں, خاص طور پہ باہر کے ممالک میں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکریج ہونا چاہیے, یہ انکریج نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیشہ لانگ ٹرم کو دیکھ کے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا اور آخری کمنٹ آپ کا لوں گا, کیونکہ سوال میرا پھر وہی ہوگا کہ اگر آئنسٹائن کے پاس نہیں تھی, اور پھر اگر ایک عام انسان جو ہے پاکستان کا وہ دیکھتا ہے کہ جمشید دستی صاحب کے پاس ڈگری جعلی تھی, وہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو گئے, پرائن صاحب نے بیک بھی کر لیا, وہ جیت بھی گئے الیکشن, تو اس سے کیا ایگزامپل سیٹ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جو پبلک سیکٹر پہ انہوں کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ اس قسم کے فیک ڈاکومنٹس کے ڈسکور ہونے کا, اور میں چونکہ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھوک کے حساب سے ہوئی. اچھا, ہزاروں کی تعداد میں ہوئی ہیں, اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ جہاں پہ پروسیس میریٹوکریسی کا فالو نہیں ہوا ہے, جہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی اہلیت کی بنیاد پہ ملا ہو, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ڈگری ہونی چاہیے. ابھی بریک میں پہلے آپ سے میں ایک مثال بھی دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک امریکن کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا, جب تو ایک صاحب آئے, انہوں نے ڈگری دی جو ایک سبجیکٹ میں تھی, میں نے کہا یہاں اس سبجیکٹ میں ہم کو چاہیے, تو ان کا کوئی بات نہیں, کل میں دوسری ڈگری آپ کو اسی سبجیکٹ میں لا دوں گا. یہ ایک پورا سسٹم ہے, اور پبلک سیکٹر میں تو وہاں پہ نہیں ایکسیپٹیبل تھا. پبلک سیکٹر میں خانہ پوری کے لیے یہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ 15% کا ایوریج نکل رہا ہے پبلک سیکٹر میں, دیکھیں جا کے تو ہم 25 سے 30% تک فیک ڈاکومنٹ اور ڈگری نکالیں. میں اسی نوٹ پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے وقت ہو گیا. ظفر عثمانی صاحب, دانش تھانوی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود رہے اور ہمیں آگاہ کیا کہ اس وقت فیک ڈگریز کا فینومینا جو ہے وہ اگر ملک کے پالیٹیشین سے بھی دیکھا جا رہا ہے, آلدو جس طرح ظفر صاحب نے کہا کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں ملک کو, تو ان کو ایگزامپل سیٹ کرنا اور ان پر ذمہ داری بہت بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان کے دوسرے ادارے بھی, کارپوریٹ سیکٹر ہو, پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہوں, پرائیویٹ کمپنیز ہوں, ہر جگہ یہ فینومینا کسی نہ کسی طرح سے پایا جاتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے اور مختلف ذرائع سے کہا یہی جا رہا ہے کہ اس طرح کی کمپنیز اگر آئیں گی پاکستان میں, ویریفیکیشن پروسیس کو بڑھایا جائے گا, تو شاید اس طرح کے اور فراڈولنٹ کیسز ہمارے سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. live.wire@businessplus.tv ای میل نوٹ کر لیجیے گا, اس پر ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ B+ دیکھتے رہے گا.